یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ سے بات ہو رہی ہو اور مذاکرات کی بات نہ ہو، بٹ بیفور دیٹ پیپلز پارٹی کیوں اتنا زیادہ ناراض نظر آ رہی ہے؟ آج بھی بلاول بھٹو نے ایک تقریب میں یہ کہا کہ وفاق جو ہے وہ سندھ کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم گو کہ مولانا فضل الرحمان کا جو مسئلہ تھا وہ ریزالو ہو چکا ہے مدرسہ رجسٹریشن کا، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاستدانوں سے بہت شکایت ہے جو کہ آئین، جمہوریت اور اصولوں پہ سمجھوتے کر لیتے ہیں، صرف پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنا اصل رول پلے نہیں کرتے۔ بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ چلے پی ٹی آئی اور حکومت کی تو جو پرابلم ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، بٹ یہ جو جماعتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں گورنمنٹ میں، کیا پرابلم کیا چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو میرے خیال سے لوکل پولیٹکس اس کا ایک ضرور اینگل ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، جو ووٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ نے کوئی میسیجنگ کرنی ہوتی ہے اور ایک پریشر جو ہے وہ بنا کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیکٹر تو وہ ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم تھرو آؤٹ انگیج رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بڑی ڈیسیجن ہوتی ہے تو ہم ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، چاہے ساکھدار صاحب ہو، وہ انگیج رہتے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر سندھ سے کا چکر لگا کے آئے، کراچی وزٹ کر کے آئے، وہاں چیف منسٹر کے ساتھ اور کیبنٹ ممبرز کے ساتھ بڑی اچھی انگیجمنٹ رہی، تو وہاں تو کوئی ایز سچ کوئی ایشوز کوئی ابھر کے سامنے نہیں آئے۔ لیکن میرے خیال سے یہ پولیٹیکل میسیجنگ، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایک پریشر بنا کے رکھنا، وہ ایک میجر وجہ نظر آتی ہے۔ یا اس کے علاوہ تو کوئی میجر پرابلم جو اب ہو کہ کولیشن کو خطرہ ہو، وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ یقیناً کولیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ تو سب کی اسیسمنٹ یہی ہے کہ بڑا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے، بٹ اس کے باوجود اگر آپ نے کنسٹیٹوئنسی میں بھی ایک پریشر بلڈ کر کے رکھنا ہو تو بہت بہتر ہوتا ہے آپ وہاں گورننس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر وہ پنجاب میں آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ پاور شیئرنگ بات کرتے ہیں، تو پھر یہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ کام تو کرنا شروع کریں نا، جو کہ نظر آئے لوگوں کو کہ دے آر ریئلی انٹرسٹڈ۔ لیکن صرف بیٹھ کے جب آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو ایک کامن جرنلسٹ تو کم از کم یہی پک کرتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ از کوکنگ۔ اور خاص طور پہ آج جب وہاں پہ نعرے لگ گئے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے، تو اس کے بعد تو یہ سوال بنتا ہی ہے۔ کریکٹ۔ دیکھیں، پنجاب والا فیکٹ ہے، پنجاب کا جو پیپلز پارٹی کا چیپٹر ہے وہ ہر وقت ناراض رہتا ہے، اور اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ پاور کوریڈورز میں ان کو حصہ چاہیے ہے، اور وہ ایک تناؤ اس کی وجہ سے رہتا ہے، یا وہ انفلوئنس چاہتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے اندر۔ دیکھیں، بات ابھی نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ میں، ابھی کوئی کنسلٹیشن وغیرہ نہیں چلتی؟ دیکھیں، پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا ایز سچ کوئی بہت بڑا سٹیک نہیں ہے، تو وہاں تو جو ہے وہ اس وجہ سے وہ کوئی جہاں گورنر ہیں وہاں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور جو ان کا رول ہے وہ اپنا کردار اس رول میں ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ان کو رول ملے تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں یہ ایک ٹرف جو ایک دوسرے کی ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہاں ایک معاملہ آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جہاں ہے بات کولیشن کے ساتھ مل کے چلنے کی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور اگر جہاں کوئی کمی پیشی ہے ہم اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، بلاول صاحب کی جماعت بالکل چاہتی ہوگی کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کے لیے نعرے لگائیں، لیکن ہم اس سے ان نعروں کی وجہ سے ہم کوئی رسپانس دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وی آر کمفرٹیبل ود پیپلز پارٹی، وی آر انگیجنگ ود دیم، اور جو ان کے ایشوز ہیں وہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ ہم ریزالو کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی وہ اپنے پیپلز پارٹی کے ووٹرز کے لیے کوئی وہ میسیجنگ کرتے ہیں تو اس کا تو پھر اب دس از پالیٹکس، اور یہ پالیٹکس چلتی رہے گی۔ This is pure politicking in Pakistan, let's put it this way, because یہاں پہ ساتھ بیٹھے بھی رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں سب کچھ انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ کرٹیسزم بھی چلتا رہتا ہے۔ اینڈ یو آر رائٹ کہ پنجاب میں کوئی ایسا میجر ان کا اسٹیک تو نہیں ہے، لیکن گورنر پھر بھی ہر وقت ناراض ہی نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہمیں علی بخاری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علی صاحب فار جوائننگ اس۔ مذاکرات کی جتنی ضرورت آپ کو ہے اتنی ہی ضرورت گورنمنٹ کو ہے، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف پی ٹی آئی کو ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید زیادہ ہو، اور ٹون اینڈ ٹینر میں چینج بھی آیا ہے، بٹ ایک دم سے یہ جو مختلف آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں چیزوں کو کافی کنفیوز کرتی ہیں۔
شیر افضل مروت کچھ اور کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, علیمہ خان کچھ اور کہہ رہی ہیں. کل شوکت یوسفزئی نے کہہ دیا کہ شاید جو تیسری ملاقات ہوگی وہ آخری راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا. تو اگر اس سے پہلے کہ ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں کہ ادھر ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اپنے اندر ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیوں اتنی کانفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں, جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو آپ نے کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس کہا, ان کا مذاکرات کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے. مذاکرات پہ اثر اس ٹائم ہوتا ہے جب مذاکرات میں بیٹھی ہوئی کمیٹی کی طرف سے کوئی کسی قسم کا انڈیکیشن آئے یا اسٹیٹمنٹ آئے. سو انٹرنل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, جیسے ابھی میرے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اتنا بڑھ چڑھ کے نعرے بھی لگا دیے, لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں,